سعید ابن مسیب کی بات ہو رہی تھی کہ خود فتاوی محمودیہ، قبر کی زندگی اور کتاب حیات انبیاء بیہقی، اس سب میں سعید کے ذمہ یہ بھی بیان ہے کہ انبیاء نہیں چھوڑے جاتے اپنی قبروں میں 40 دن کے بعد۔ اب ذرا سمجھو یہ واقعہ کب پیش آیا؟ واقعہ ہررا 61 ہجری، اور انبیاء قبور میں کب تک رہتی ہیں؟ 40 دن۔ 40 دن تو اب سعید کا کون سی بات مانو گے؟ یہ 40 دن والی تو سعید کے اپنے اس دعویٰ سے تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام قبر میں تھے ہی نہیں، تو اذان و اقامت کی آواز کہاں سے آئی؟ تیسرا، یہ روایت منقطع ہے، یہ سعید کی پیدائش ہے لسنتین مضتا من خلافت عمر، سیر اعلام النبلاء، صفحہ 218، جلد 4، تہذیب الکمال، جلد 11، صفحہ 66، تذکرۃ الحفاظ، صفحہ 44، جلد 1۔ سعید کی وفات ہے 93 ہجری، 93 ہجری۔ قال ابو نعیم و علی بن المدینی توفیا سنتا 93 ہجری۔ اور اس کا جو شاگرد ہے سعید ابن عبد العزیز، اس کی پیدائش ہے 90 ہجری۔ بات سمجھو، سعید ابن مسیب کی وفات ہے 93، اور جو شاگرد یہ روایت نقل کرنے والا ہے اس کی ولادت ہے 90۔ گویا شاگرد کی عمر 3 سال تھی کہ استاد وفات پا گئے۔ کیا خیال ہے 3 سال کا بچہ قابل روایت ہے؟ یہ روایت منقطع ہے ایک۔ اور تیسرا، خلاصہ یہ ہے کہ سعید کی وفات 93 ہجری، جبکہ سعید ابن عبد العزیز 90 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 3 سال کی عمر میں کیسے روایت کی؟ نیز واقعہ ہررا 63 ہجری میں پیش آیا، 61 یا 63۔ واقعہ ہررا کے 27 سال بعد سعید ابن عبد العزیز پیدا ہو گیا۔ کتب اسماء الرجال میں سعید ابن مسیب کے تلامذہ میں سعید ابن عبد العزیز کا نام نہیں ہے، اور نہ ہی سعید عبد العزیز کے اساتذہ میں سے سعید ابن مسیب کا نام ہے۔ یہ بھی بات اہل تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ یہ تو ان کے اساتذہ شاگردوں میں ہے ہی نہیں۔ اگلی بات جو مزے کی ہے وہ یہ ہے کہ سعید ابن عبد العزیز کا آخر عمر میں دماغ ٹھیک نہیں رہا تھا، اور یہ بھی اسی دماغ کی خرابی کا کرشمہ ہے۔ بابا آخر میں انہ تغیر بآخرہ وقال ابو مسہر کان قد اختلط قبل موتہ، میزان الاعتدال۔ تو یہ آخر میں دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا، تو میرا خیال ہے کہ یہ اسی دوران میں اس نے گپ چھوڑی ہے سعید ابن مسیب کے ذمہ، کیونکہ 3 سال کا جو تھا سعید فوت ہو گئے، تو یہ کب پڑا سعید سے؟
تو یہ شاگردی کوئی نہیں ہے، تو اصل یہ دماغی خرابی ہے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کانا سعید بن عبد العزیز قد اختلط قبل موتہ سیر اعلام النبلاء تہذیب التہذیب، یہ لفظ ہے سیر، سیر نہیں ہے۔ ہاں بہت سارے محقق اس کو پڑھتے ہیں سیر اعلام النبلاء، سیر اعلام النبلاء ذہبی کی جلد 8 صفحہ 35، تہذیب التہذیب صفحہ 61 جلد 4، التقریب صفحہ 309 جلد 1۔ بس بھائی، تو پہلے میں نے کیا کہا کہ پہلے تو اذان کی آواز آتی تھی، کون دیتا تھا؟ یہاں ہی یہ دلیل کی بریک فیل ہو گئی ہے، اسی یہاں پر کون دیتا تھا؟ یہ آتی تھی تو آتی، کہیں سے اذان کی آواز آئے تو کیا سارے قبرستان والے زندہ ہیں؟ ہمارے مدرسہ میں سارا ادھر قبرستان ہے، اذانوں کی آواز آتی قبرستان سے۔ ہاں آج جو یہاں آپ بھی غور کریں گے، ادھر قبرستان میں مسجد ہے تو قبرستان سے آواز آئے گی اذان اقامت کی، اذان کی تو آئے گی لاؤڈ سپیکر پر ہوگی۔ تو اب کیا بھائی قبر والے زندہ ہو گئے کیونکہ قبرستان سے آواز کی اذان کی آواز آ رہی تھی؟ بات تو ہے اذان اقامت دی کس نے، یہ کوئی پتہ نہیں، اور دلیل بنانے کا شوق ہے۔ پھر یہ واقعی گپوٹیشن ہے، عقیدہ کے اس بات کے لیے تو دلیل قطعی درکار ہے۔ یہ واقعات و حکایات سے عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ کیسے؟ کبھی قیاس، کبھی حکایت، اور پھر خواب، یہ 3 قطعی دلائل ہے۔ اب دیکھو شبہ نمبر 6 ہوگا، ہاں شبہ نمبر 6 اور قطعی دلیل آ رہی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کن تو ادخلو بیتی۔ آپ کے پاس پوری روایت لکھی ہے یا یہی ٹکڑا؟ اچھا، مشہور ہے الفاظ تو یہ بچہ جانتا ہے کہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن تھے، حضرت ابو بکر صدیق دفن تھے، تو میں حجرہ میں داخل ہوتی تھی بغیر پردہ کے، اور حضرت عمر داخل ہوئے تو میں پردہ کر کے جاتی تھی، چادر اوڑھ کے جاتی تھی۔ تو پھر معلوم ہوتا ہے مردے سنتے ہی۔ جھگڑا کیا چل رہا ہے؟ دلیل کیا آ گئی؟ بات ہے کہ روح بدن میں ہے یا نہیں، روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے یا نہیں، ادراک دنیا بھی ہے یا نہیں، پردہ کر کے جاتی تھی، لہذا سنتے ہیں، مردے سنتے ہیں۔ پہلے حضرت عمر کو مردہ کہا کہ خود کافر بنا، وہ تو شہید ہیں، اور کہتا ہے جو شہید کو مردہ کہے وہ کافر ہے، تو اس سے استدلال کیا مردے سنتے ہیں تو خود کافر ہو گیا؟ کوئی سمجھ نہیں ہے۔ اچھا، پردے کا تعلق، یہ بھی سوچنے والی بات ہے نا، یہ ولایتی دلیل ہے، ولایتی۔ سننے کا تعلق، پردے کا تعلق سننے سے ہے یا دیکھنے سے ہے؟ اور جو 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے، یہ کپڑا پردہ بنے گا؟ 8 ایک آدمی 8 گز مٹی کے اندر سے دیکھ رہا ہے تو یہ کپڑا اس کے لیے رکاوٹ مانے بنے گا؟ تو پھر کیا مانا؟ کوئی دلیل سمجھ نہیں آئی۔
اس کا حضرت اکاڑوی لعنہ اللہ نے جواب دیا ہے. اس نے کہا دیکھو ایک پیپ ہو اور اس میں آپ کرنٹ چھوڑیں اور درمیان میں ایک پلاسٹک کا سکڑ لگا دے، سرکٹ لگا دے. وہ جو پیپ ہے تار پہلے بجلی جائے گی لیکن درمیان میں اگر تھوڑا سا پلاسٹک کا جوڑ لگا دیں تو بجلی نہیں جائے گی. معلوم ہوتا ہے کہ قبر سے تو دیکھ سکتے ہیں اور یہ پلاسٹک کا سکڑ آ گیا کپڑا، اسے نہیں دیکھ سکتے. سمجھے کہ نہیں؟ اب ان سے کوئی پوچھے بھائی بھلے مانسو کوئی مناسبت بھی ہے یا ایسے گدے کی لات لگانی ہے جدھر لگ جائے. اس میں تار میں کرنٹ چھوڑو اور پھر پلاسٹک لگاؤ اور تار میں کرنٹ آئے پلاسٹک میں نہ آئے، اس کا کیا جوڑ ہے؟ ہم نے جو کہا کہ مٹی سے دیکھ سکتے ہیں تو کپڑے سے بھی دیکھ سکتی ہے. اب اس مثال کی کوئی مناسبت، کوئی دلالت لفظی، کوئی تضمنی، کوئی التزامی، کوئی جوڑ کوئی نہیں. لمبا لٹا لیدا ڈھٹیاں گڑم کر کے کوئی مناسبت. چل اس کا جواب بھی سن لے. آج کل چونکہ یہ اس کے چیلے اس کو بیان کرتے ہیں بھائی وہاں تار اور پلاسٹک دونوں الگ جنس ہیں. تار کی جنس وہ ہے جو کرنٹ کے نفوذ کو قبول کرتی ہے. پلاسٹک کی جنس اس کے مغایر ہے، وہ کرنٹ کے نفوذ کو قبول نہیں کرتی. جبکہ جہاں جو رویت ہے، جس طرح مٹی رویت سے مانے ہے اسی طرح کپڑا بھی رویت سے مانے ہے. تو اس پلاسٹک کو مثال دینا اس کپڑے یا مٹی پر تو یہ ایسے ہے جیسے کوئی فرشتے پر چلو گدھے کو قیاس کرے. فرشتہ کہاں گدھا کہاں، جنس ہی نہیں ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں تو جنسین کا الگ الگ ہو گئی. کس لحاظ سے کہ جو تار ہے وہ نفوذ کرنٹ کے قابل ہے اور جو پلاسٹک ہے وہ نفوذ کرنٹ کے قابل نہیں، اس لیے کرنٹ رک گیا. یہاں جو کپڑا ہے یہ بھی مانے رویت ہے، مٹی بھی مانے رویت ہے، وہ بھی پردہ ہے، یہ بھی پردہ ہے. یہاں ان کا مانے رویت ہونے میں جنس ایک ہے اور وہاں جنس الگ الگ ہو گئی. تو اس کو اس پہ قیاس کرنا جو قیاس مال فارق اور بکواس ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئیے کہ نہیں جی. اب اس حدیث ویسے بھی محل نظر ہے. اس کا راوی بھی ابن جریج ہے. ابن جریج خان جو 90 عورتوں سے متع کرنے والا، یہ وہی بزرگ ہے. اور اس لیے روایت کتی چھوڑو، خبر روایت صحیح بھی نہیں. اور دلیل عقیدے کے ثبوت کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ خبریں یہ صحیح بھی نہیں بن رہی اور قطعی دلالت، اس کی دلالت ہے ہی نہیں دعوے پر. پھر اس کے حدیث کے اندر غور کیا جائے. اس میں لفظ آ رہے ہیں حیا من عمر یا سما من عمر یا رویت من عمر. حضرت عائشہ تو خود بروا رہی ہیں کہ حضرت عمر، بات سمجھو ذرا، حضرت عمر وہ آدمی ہے کہ جس کی غیرت کی وجہ سے اللہ نے ازواج مطہرات کو پردے کی نعمت دی.
آج حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عمر کی قبر کا بھی حیا کر رہی ہوں، حیا من عمر کی۔ یہ وہ عمر ہے جس کی غیرت پہ اللہ نے پردے کی نعمت دی، اس کی وجہ سے فرماتی ہیں کہ آج میں حضرت عمر کی قبر کا بھی حیا کر رہی ہوں، جس طرح اس کی نظیر آپ قضائے حاجت کے لیے کعبہ کی طرح منہ بھی نہیں کر سکتے، پیٹھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیا عقیدہ ہے؟ کعبہ دیکھ رہا ہے یا سن رہا ہے؟ کیا ہے؟ کعبے کا ادب ہے۔ اسی طرح ادب والا شاگرد استاد کی غیر حاضری میں بھی اپنے استاد کی سیٹ پہ نہیں بیٹھتا۔ کیوں؟ استاد دیکھ رہا ہے؟ نہیں، ادب اور حیا کی وجہ سے۔ وہاں لفظ حدیث کے موجود ہے، حیا من عمرا، ان کا اصلاح تب ہوتا رویت من عمرا، میں اس لیے پردہ کرتی ہوں کہ حضرت عمر دیکھتے ہیں، اس لیے کرتی ہوں کہ سنتے ہیں۔ اور تیسرا، ان لوگوں کو اتنی شرم نہیں آئی، یہ کس کی روایت کا غلط معنی کر رہے ہیں جو قرآن پڑھ کے کہتی ہے مرنے کے بعد کوئی نہیں سنتا، اور وہ روایت بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، پوری امت متفق ہے۔ یعنی حضرت عائشہ پر بھی یہ وہ ظلم کرتے ہیں خبیث قسم کے لوگ کہ حضرت عائشہ قرآن پڑھ کے کہتی ہیں اور مردے نہیں سنتے، یہ کہتے ہیں ہاں پردہ کر کے جاتی تھی نا، معلوم ہوتا ہے سنتی۔ اور پردہ کرنے والی سے تو پوچھو، جانے والی سے تو پوچھو، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئے۔ جو پردہ کر کے جا رہی ہے وہ قرآن پڑھ کے کہتی ہے مرنے کے بعد کوئی سنتا نہیں ہے۔ اور یہ 14ویں صدی کے چبل یہ کہہ رہے ہیں اس لیے چونکہ یہ ان کا چونکہ اپنا گڑا ہوا، تو حاصل یہ کہ اول تو روایت ہی ابن جریج کی، اور نمبر 2 روایت کے اپنے الفاظ میں وجہ موجود ہے کہ وہ حیاءً ادبًا من عمر ہے، رویتاً یا سماعً من عمر نہیں۔ اور تیسرا، خود جو پردہ کرنے والی ہیں وہ خود بیان کر رہی ہیں کہ مردے نہیں سنتے، اور قرآن پاک پڑھ کے بیان کر رہی ہیں۔ اور اس پر اجلہ محدثین نے بھی یہی بات لکھی۔ تو اس روایت کی دعویٰ کے ساتھ مناسبت ہی نہیں، دلالت تو دور کی بات۔ حیاء من عمر اوضاء دلیل علی حیات المیت، یہ حاشیہ مشکات میں لکھا ہے۔ اب حاشیہ مشکات سے دلیل آ رہی ہے۔ الجواب قال الطیبی فیہ ان احترام المیت کا احترام الحی، اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ میت کا احترام ایسے ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ سن رہے ہو کہ نہیں؟ میت کا احترام ایسے ہے جیسے زندہ کا احترام ہے۔ اور میت بھی کس کو کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر کو۔ مرکات اسی طرح طیبی شرح مشکات علامہ کاندھلوی فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی ان یجب دلیل بین، اس حدیث میں واضح دلیل ہے علی ان یجب احترام اہل القبور، کہ اہل قبور کا بھی ادب و احترام ہے۔ التعلیق علامہ رشید احمد لدھیانوی فرماتے ہیں اس سے صرف احترام مقصود تھا، مرنے کے بعد دیکھنا ثابت نہیں، مرنے کے بعد دیکھنا ثابت نہیں۔ اس پر 6 ایتیں کھڑی ہیں۔ اما نور جنہ کا بعض الذی او نتا وفا جنہ کا، میری طرف سے توجہ ہوگی۔ ایک آدمی تھا وہ عورت سے زیادہ ڈرتا تھا، کئی بیچارے ہوتے ہیں کمزور، اللہ محفوظ رکھے، اپنی بیوی سے بہت ڈرتا تھا۔
وہ آیا سالن میں نمک تیز تھا، بیٹھ گیا، اس نے لقمہ لیا، اس نے کہا یا میں پاگل ہوں، اس بیوی نے ڈنڈا آگے کیا، کہتے یا میں پاگل ہوں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یا میں پاگل ہوں، آگے کیا کہنا چاہیے تھا؟ تب تقابل بنتا ہے نا، یا میں پاگل ہوں یا تو۔ اس نے کہا یا میں پاگل ہوں، اس نے جو کیا، اس نے یا میں پاگل ہوں۔ یہ عبارت ٹھیک ہے؟ بولو۔ اگر موت کے بعد بھی رویت ہے تو اس آیت اسی طرح مذاق بنے گی، اما نور جنہ کا اور نتوفا جنہ کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئی ہو۔ اما نور جنہ کا اور نتوفا جنہ کا۔ اگر موت کے بعد بھی رویت ہو نا، تجھے ایسے ہی تقابل ہے، یا میں پاگل ہوں یا میں پاگل ہوں، تجھے تقابل قرآن کا رہتا نہیں۔ تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ پیغمبر پر وفات ہو تو رویت نبی کو بھی حاصل نہیں دنیا کی، یہ جائے کہ حضرت عمر یا کوئی اور دیکھے۔ اب یہ 6 ایتوں میں نص قطعی کے طور پہ مسئلہ موجود ہے۔ اب ان کے مقابلے جو اپنے ڈھکوسلے لگائے اور جی چونکہ جاتی تھی تو چنانچہ جاتی تھی، حالانکہ روایت میں کوئی رویت کی بات نہیں، کوئی سما کی بات نہیں۔ اس للڑ کا اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا اپنا ایک ڈھکوسلا ہے اور اپنا ایک استنباط ہے، جو روایت نہ اس کی متحمل ہے نہ روایت میں اس کا احتمال ہے۔ کچھ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ چلو اب مور لگ گئی، آگے چلو۔ حضرت تھانوی کو جانتے ہو؟ اسی روایت کو لکھ کر فرماتی ہیں اس سے ادراک کے میت قلب تسلیم نہیں کرتا۔ اس میں ادراک میت، میت کا ادراک دل تسلیم نہیں کرتا۔ میت کا دیکھنا، لدھیانوی صاحب کی بھی بات آ گئی، ان کی بھی آ گئی۔ ہاں جی، دلیل نمبر 7، الانبیاء احیاء فی قبورہم۔ اس روایت کو یوں پیش کرتے ہیں، مجھے کئی آدمیوں نے پوچھا، بات ہوئی نا تو کہتے ہیں وہ بھی تو قرآن پڑھتے ہیں۔ تو میں نے کہا وہ کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں الانبیاء نہیں پڑھتے۔ یعنی عوام سمجھتی ہے کہ یہ قرآن ہے۔ ہر اوپر لکھا ہے مسجد پر الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ سب سے بڑی مرکزی دلیل، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ وہ مظلوم روایت ہے جو ہمارے 6 محدثین کو بھی نہیں ملی، 4 مجتہدین کو بھی نہیں ملی۔ سن رہے ہو میری بات؟ یہ روایت بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں، امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد کی کسی تصنیف میں نہیں۔ یہ کھڑی ہے مسند ابی یعلا، مسند ابی یعلا طبقہ ثالثہ۔ میں باقی تبصرہ نہیں کر رہا، ذرا توجہ میری طرف۔ عقیدے کے لیے کون سی دلیل چاہیے؟ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت۔ یہ خبر واحد صحیح بھی نہیں، خبر علی سبیل التنزل کہہ رہا ہوں کہ خبر واحد بھی متنازع، خبر واحد بھی کیا ہے؟ متنازع۔ اس سے عقیدہ ثابت ہوگا جی، اور ہے بھی قرآن کے بھی خلاف اور حدیث کے بھی خلاف، اور ہے بھی خبر منکر، منکر۔ لیکن اور بھی بات میری سنو کہ جس روایت کو 4 صدیوں میں
4 آدمی روایت کر رہی ہے، 4 صدیوں میں روایت کرنے والے 4 آدمی ہیں، اس پر ان کا دعویٰ ہے کہ یہ متواتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں الانبیاء آیان فی قبور متواتر ہے، اس جھوٹ کی دنیا میں مثال نہیں کہ سیاہ ستہ میں بھی نہیں، 4 اماموں کی کتب بھی خالی، اور ہے روایت اہل سنت کے عقیدے کی بنیاد۔ تو اس سے ہر سمجھدار آدمی سمجھ سکتا ہے، باقی ابحاث تو پیچھے ہے کہ اتنی موٹی سی بات ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ ایسی روایت پر عقیدے کی بنیاد رکھی جا سکتی نہیں ہے۔ اچھا دیکھو، یہ روایت کتب سیاہ میں کہیں دستیاب نہیں، اس پر ہمارے ساتھ بڑے جھگڑے ہوئے، ان کے بڑے بڑے شیوخ کو اب بھی دھوکہ ہے۔ کئی جگہ پہ دعویٰ کیا گیا ہم بخاری سے نکالیں گے، پھر دعویٰ کیا گیا ہم مسلم سے نکالیں گے۔ یہ تعلیم القرآن میں ایک وہ کیا مولوی ظہور ہے، تو وہ مسلم کا استاذ ہے، اور وہ ہمارا ایک طالب علم وہاں پڑھتا تھا، اس کو کہتا ہے یہ مسلم میں ہے، مسلم میں۔ تو اس نے دورہ میرے پاس پڑھا تھا، اس نے کہا استاد جی مسلم سے نکالو۔ وہ کہا مجھے نہیں پتا، میں کتنا سال ہو گیا پڑھا رہا ہوں مسلم۔ اس نے کہا تجھے پتا ہے تو نکالو مسلم سے۔ کہتے میں پڑھاتا ہوں مسلم۔ اس نے کہا استاد جی کوئی شک نہیں، آپ پڑھاتے ہی، لیکن آپ نکال دیں، مسلم سے نکالیں۔ کہتے تم مولوی خضر کا شاگرد تو نہیں؟ اس نے کہا اس بات کو چھوڑو، آپ حدیث نکال دیں۔ کہتے بڑا بے ادب ہے، بڑا گستاخ ہے، بڑا بے ادب ہے۔ خیر وہ پیچھے لگ گیا، اس نے کہا میں گستاخ صحیح، بے ادب صحیح، جو مرضی مجھے آپ بد دعا دیں، بے شک میں علم سے محروم ہو جاؤں۔ جو ان کا بڑی دھمکی یہی ہوتی ہے، علم سے محروم ہو جاؤ گے، یہ سیلاب اور فلڈ رک جائے گا۔ یہ نہیں پتا کہ بدعتی کو جتنا تنگ کرو اللہ علم کا اتنا نور عطا فرماتی ہے۔ یہ ان کو مسئلہ معلوم ہی نہیں، جتنا بدعتی کو ذلیل کرو اتنا علم میں گہرائی نصیب ہوتی ہے۔ ہاں بھائی، تو خیر اس نے کہا جو مرضی ہو جاؤں، الانبیاء نکالو۔ ابھی تک نہیں نکالی، ابھی تک ہے نہیں، نکالے کہاں سے؟ کوئی کہتے تھے بخاری میں، کوئی مسلم میں، اس پر باقاعدہ انعام رکھے گئے۔ اب تھوڑے ٹھنڈے ہو گئے، اب مسند ابی یعلا کی طرف گئے، انہیں بھی یقین ہو گیا، میرا خیال ہے سب نے مل کے بخاری مسلم کا ریڈنگ کر لی ہے۔ ہاں بھائی بخاری مسلم میں نہیں۔ الانبیاء احیاء، ان سے پوچھو جی الف لام استغراق کا ہے، عہد کا ہے؟ اگر استغراق کا ہے تو ماشاءاللہ تم قادیانی بھی ساتھ ہو، حضرت عیسیٰ بھی قبر میں زندہ ہے، اور نبی پاک جب فرما رہے تھے الانبیاء آ جاؤں تو آپ نے قبر سے یہ ارشاد فرمائے۔ حضرت عیسیٰ نبی پاک اس میں داخل ہیں یا نہیں؟ حضرت خضر بھی ان کے نزدیک زندہ ہے، تو الانبیاء کا الف لام کون سا ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہا، یہ آپ کو ایک تعویذ دے رہا ہوں، جواب آ رہا ہے، یہ تھوڑا سا تعویذ ہے کہ مولوی کا ذرا علم بھی چیک کرو نا کہ یہ الف لام کون سا ہے۔ استغراق فوراً کہے گا استغراق کا ہے، کیونکہ اگر آد کا کہتا ہے تو پھر مسئلہ چلے گا سب نبیوں کی حیات کے قائل ہو یا بعض کی۔ اگر سب کی قائل ہو تو یہ تمہاری تقریب تام ہی نہیں، اگر بعض انبیاء کی حیات کے قائل ہو تو پھر صاف اعلان کرو کہ حیات الانبیاء نہیں، حیات و بعض الانبیاء، بعض انبیاء کی حیات، پھر متعین کرو کون کون سے۔ تو یہ ایک ایسا مہمہ ہے کہ اس پارٹی کے بس میں نہیں ہے اس کا حل کرنا، کیونکہ انہوں نے نامیر بھی سو کر پڑھی ہے،
اگلی کتابیں تو سارے محقق علی الاطلاق ہیں، زبان کے کھلاڑی. خیر اگلا دیکھو، پہلے جو لکھا ہے یہ دیکھ لیں، پھر میں انشاءاللہ ضرورت ہوئی تو کوئی بات عرض کروں گا. ایمان کی بنیاد کیسے بنے گی؟ یہ روایت کتب احادیث کے طبقہ ثالثہ کی ہے، جس سے عقیدہ یا عمل میں استدلال کرنا اجماع کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ اجماع. اور یہ بات لکھی ہے جناب مولانا سرفراز خان نے، کتاب ہے ان کی دل کا سرور. واقعی دل اب ٹھنڈا ہو گیا. صفحہ 174 براہین قاطعہ کا مصنف ہے مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو مظلوم معروف ہیں صاحب المہند. یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طبقہ ثالثہ کی اور اجالا نافعہ شاہ عبدالعزیز کی، اتمام البرہان مولانا سرفراز خان کی، عقائد اسلام حقانی. یہ عقائد اسلام حقانی بہت کام کی کتاب ہے. یہ ہے، اس پر حضرت نانوتوی کی تصدیق، حبیب الرحمان جو محتمم دارالعلوم دیوبند، علامہ انور شاہ صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی، ان سب حضرات کی مصدہ کا کتاب ہے. اور اس میں یہی بات لکھی کہ طبقہ ثالثہ اور رابعہ کی روایات کے خلاف علماء کا اجماع قائم ہو چکا ہے، اور یہ عقیدہ تو درکنار، عمل میں بھی حجت نہیں ہے. خیال کرو، اب تو اکابر ہمارے ساتھ نہیں آ رہے. یہ سب اکابر لکھ رہے ہیں کہ اس سے عمل بھی ثابت نہیں ہوتا، عقیدہ تو دور کی بات ہے. اور یہ مولانا سرفراز صاحب کا مسلمہ ضابطہ. نمبر 2، خبر واحد سے عقیدہ پر استدلال اصول اہل سنت سے خروج ہے. خبر واحد سے عقیدہ پر استدلال، اصول پڑھ چکے ہو، اصول اہل سنت سے خروج ہے. اب جو عقیدے میں خبر واحد پیش کرے اصل اہل سنت سے خارج وہ ہے، کیونکہ وہ اہل سنت کے اصول کا ہی منکر ہے. اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ عقیدے کے باب میں نسکتی پیش کی جائے گی، اور جو عقیدے کے باب میں خبر واحد پیش کرے تو یہ اہل سنت کی تفصیل میں نہیں مخالف، اصول میں مخالفت کرتا ہے، لہذا وہ اہل سنت نہیں بن سکتا. ان کو کہو پہلے یہ بات طے کریں اہل سنت کا اصول ہے کیا، اور جو اہل سنت کے اصول کا باغی ہے اسے سنی کہلوانے کا حق نہیں ہے. سنی وہ ہوگا جو اہل سنت کے اصول کو اپنائے، اسی پہ چلے گا. اہل سنت کے اصول سے خروج ہے. اصول کے لیے ملاحظہ فرما لیں، میں نے ملاحظہ کروا دیا، آپ کو بتا دیا اہل سنت کا اصول. نمبر 3، یہ روایت منکر ہے. میزان الاعتدال علامہ ذہبی صفحہ 200 جلد نمبر 2، اس میں امام ذہبی فرماتی ہیں کہ اتا بخبر منکر عن انس، یہ خبر منکر ہے. منکر. اب جو مسند ابی یعلا شائع ہوئی، عرب کے محقق عالم میں جو تخریج والی مسند ابی یعلا ہے، تحقیق تخریج والی، اس نے اس روایت پر زبردست بحث کی ہے، بہترین بحث کی ہے. اور ہم جو بحث کرتے تھے بالکل اس نے وہ بات وہاں لکھی ہے. اللہ جانے وہ پاکستانی ہے یا عرب کا ہے، بے عین ہی حضرت نیلوی شاہ صاحب، حضرت نعمانی صاحب، یہ دونوں بزرگ جو بحث کرتے تھے بے عین ہی اس نے مسند ابی یعلا کے
حاشیے پہ یہ اردو میں کرتے تھے، اس نے عربی میں لکھی ہے، اور بہترین خوب لکھا۔ خیر اس بات کی انشاءاللہ نوبت جہاں نہیں آنے لگی، وہ اگر کوئی علماء حضرات ہوں ان سے ہم وہ گفتگو کرتے ہیں کہ منکر کیسے ہے۔ 17 راوی استاد ایک شاگرد کی مخالفت کر رہے ہیں، 17 راوی اور بات کرتے ہیں، ایک شاگرد اور بات کرتا ہے، تو یہ ایک پوری بات ہے کہ منکر کیسے ہے۔ اصل تو یہ ہے نا کہ آپ جن کو ذوق ہے گفتگو کا، تو وہ دورہ پڑھ کے پھر غائب نہ ہو جایا کریں۔ دورہ پڑھنے کے بعد ربط رکھنا چاہیے، کم از کم مہینے 2 مہینے کے بعد چکر لگاؤ تاکہ آپ ساتھ ساتھ آپ کی تیاری ہوتی رہے۔ یہ تو آپ کی ابتدا ہو رہی ہے، آپ دورہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ انتہا ہو گئی، اب میں علامہ بن گیا۔ یہ آپ کو ہم ابھی الف با سکھا رہے ہیں، آگے اتنا ہو جائے گا کہ ہماری آپ کو ضرورت نہیں رہے گی۔ تو آپ خود کتابیں دیکھیں، ترتیب کریں، تو یہ تو لمبا کھاتا ہے۔ میں حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ 16-17 سال رہا ہوں، 16-17 سال، تو اور بہت ساری چیزیں پھر طرفین سے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اصل بات یہ آج طالب علم میں وہ دورے میں بھی ایسے مدہوش، اور دورے کے بعد تو کبھی زندگی میں ایسے طالب علم وہ نظر ہی نہیں آئے جو ادھر پڑھتے، مناظرے بھی کرتے، اچھے بھلے وہ اور ذہین بھی تھے، مناظروں کی ٹریننگ بھی کی، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں نظر آئے، پتہ نہیں کدھر گئے وہ، اللہ جانے وہ کوئی محقق علی الاطلاق بن گئے ہیں یا کوئی بڑے مولوی بن گئے ہیں، پھر نہیں آئے۔ تو اصل چیز ربط ہے۔ تو یہ تو آپ کی ابتدا ہے، ابھی ابتدائے عشق ہے، ہوتا ہے کیا؟ ذرا آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ یہ روایت منکر ہے۔ حافظ ذہبی نے بھی یہی لکھا۔ اچھا، جہاں مولانا سرفراز کی عجیب پالیسی ہے، مولانا سرفراز خان صفدر صاحب احسن الکلام میں وہاں اہل حدیث عالم نے ایک حدیث کے بارے میں تبصرہ کیا، مولانا سرفراز نے لکھا تھا کہ امام ذہبی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، تو غیر مقلد عالم نے کہا کہ امام ذہبی کو وہم ہوا ہے، وہم ہے۔ اس پر مولانا سرفراز نے احسن الکلام میں صحیح رگڑا لگایا، اس نے کہا تیری ایسی تیسی امام ذہبی کو وہم ہوا، وہ صاحب استقراء تام ہے، اور امام ذہبی جس حدیث پہ تبصرہ کریں اس پر کوئی اعتراض کرنے والا ہی نہیں، تو ذہبی سے بھی بڑھ گیا۔ خیر یہ احسن الکلام میں صحیح دھمکی لگائی غیر مقلد کو۔ اور جہاں آیا نا تسکین الصدور میں، اب امام ذہبی کہہ چکے تھے عطا بخبر منکرن، اب مولانا سرفراز نے سرخی قائم کی امام ذہبی کا وام، امام ذہبی کا خلف الامام میں غیر مقلد نے کہا ذہبی کا وام، تو مولانا سرفراز کا بلڈ پریشر تیز ہو گیا۔ مسئلہ بھی ایک فروعی مسئلہ، عملی مسئلہ، اور اس کا رگڑا نکال دیا بھائی امام ذہبی کو کون سنتا، بلا کون سنتا ہے امام ذہبی کا وام ہے۔ امام ذہبی وہ آدمی ہے صاحب استقراء تام، لیکن جب عقیدے کی بات آئی تسکین الصدور میں وہی سرفراز خان صفدر کی سرخی آ گئی امام ذہبی کا وام۔ ہاں عصری نے کتاب لکھی مولانا سرفراز اپنی تصانیف کے آئینہ میں، اس میں صحیح پٹائی کی اس نے، اور دونوں چیزیں لائے۔ اس نے کہا ہمارے خلاف جہاں وام ہے، اپنا ہم اگر وام کہیں ذہبی کا تو ہم مجرم بن گئے، اور مماتی کہیں وہ پیش کریں تو امام ذہبی وامی بن گیا، یعنی اپنی بھی کوئی بنیاد نہیں۔ تو اس لیے بزرگوں جہاں امام ذہبی کا وام ہے منکر، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ وام ہم دلیل سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک شاگرد کی 17 شاگرد مخالفت کر رہے ہیں، ایک کر رہا ہے 17 کی، تو اس لیے عطا بخبر منکر، یہ منکر ہے، شاذ منکر کا ایک دوسرے پہ اطلاق ہو سکتا ہے۔
منکر روایتیں. اچھا، ایک مولوی صاحب ہیں حبیب اللہ ڈیروی، یہ مولانا سرفراز خان کے شاگرد ہیں، اور یہ وہی حبیب اللہ ڈیروی ہے جس نے حضرت سے مناظرہ کیا تھا منڈیالہ تیگا والا. ان کی کتاب ہے ایک نظر، اس میں کہتا ہے امام ذہبی کا تختیہ کرنا بے وقوفی ہے، یعنی امام ذہبی کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کی خطا ہوئی، یہ بے وقوفی ہے، اور یہ بے وقوفی مولانا سرفراز نے کی ہے. یہ بے وقوفی ہے، حبیب اللہ ڈیروی ہے. مجھے کہتے ہیں یہ گالیاں دیتا ہے بزرگوں کو، میں دے رہا ہوں، یہ حبیب اللہ ڈیروی کی عبارت ہے. ہاں، تختیہ کرنا بے وقوفی، وہ آپ کے پاس لکھا ہے صفحہ 103. اس روایت میں راوی ہے حجاج ابن اسود، اور ان کے استاد ہیں ثابت بنانی، اور اس کے 17 شاگرد ہیں. اس کے شاگردوں میں سے صرف اس حجاج کے علاوہ ایک بھی اس روایت کو نقل نہیں کرتا. اور حجاج بن اسود سے مستلم بن سعید، صرف ایک راوی اس کو روایت کر رہا ہے. یہ اس لیے ذہن میں رہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں متواتر، ان کو کہو متواتر کی تعریف کر کے منطبق کرو. 5 اس روایت پر جو زیادہ انہوں نے دھوکہ دیا وہ سمجھو. اچھا، 4 اس میں راوی ہے ازرق بن علی، جس نے عبداللہ ابن مسعود کو بدنام کیا کہ وہ معوذتین کے منکر تھے. یہ نور الصبا اسی حبیب اللہ ڈیروی کی کتاب ہے، صفحہ 139 جلد نمبر 1. تو وہی زازان یہاں پہ گھسا ہوا ہے جس نے صحابی پہ الزام لگایا معوذتین کے منکر تھے آخری 2 صورتوں کے. تو وہی راوی یہاں آیا ہے. نمبر 5 سب سے زیادہ جو دھوکہ ہے وہ ذرا میری طرف توجہ کرو، میں وہ کلیئر کر دوں. ان کے پاس اس روایت کے بارے میں یہ کہتے ہیں ابن حجر نے اس کو صحیح کہا، علامہ عثمانی نے اس کو صحیح کہا، علامہ سمودی نے صحیح کہا، علامہ فلانے نے زکریا کاندلوی نے صحیح کہا، فلانے نے صحیح کہا. اب ذرا بات سمجھو، امام بخاری بھی اگر کسی روایت کو صحیح کہے تو تب بھی اس کی سند دیکھی جائے گی. امام بخاری کا صحیح کہنا بھی حجت نہیں جب تک اصول حدیث کے مطابق نہیں، اور یہ کوئی میری بات نہیں، یہ تمام محدثین کا ضابطہ ہے. خود مولانا سرفراز نے تسلیم کیا کہ کسی محدث کا روایت کو صحیح کہنا یہ اس کی کوئی صحت کی دلیل نہیں، اس کی سند اور اصول حدیث پر اس کو پرکھا جائے گا. 1 نمبر 2 تصحیح جرح ائمہ فن کی معتبر ہے. جرح یا تعدیل کس کی معتبر ہے؟ ائمہ فن کی، جو اس فن کے مسلمہ امام گزرے. ابن حجر اس فن کا امام نہیں، ناقل ہے. علامہ عثمانی یا مولانا زکریا یا یہ اصحاب فن نہیں ہے اسماء الرجال کے. ہمیشہ ضابطہ یہ ہے کہ فن میں اہل فن کی بات معتبر ہوتی ہے. تو روایت کے جرح یا تعدیل میں آج کا 1000 عالم لاکھ عالم کہے یہ صحیح ہے، ان کے بعد کی ایک مچھر کے پر جتنی حیثیت نہیں. کیوں کہ بات کس کی ہے؟ اہل فن کی ہے جو اسماء الرجال کے ماہرین ہیں. 3 2 باتیں. تیسری
آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ تیسرے نمبر پہ اچھی طرح سنو، یہ جتنے حضرات کہہ رہے ہیں نا صحیح، اس میں بھی فراڈ ہے۔ انہوں نے امام بہقی کی تصحیح کو نقل کیا ہے۔ ایک ہے اپنی طرف سے کہنا صحیح ان، اور ایک ہے صححہ البہقیو، کہ بہقی نے اس کی تصدیق کی ہے، بہقی نے اس کی تصحیح کی ہے۔ یہ بات ذرا اچھا موڑ ہے، ذرا اچھی طرح سمجھنا۔ بہقی سے تصحیح کے ناقے لیں، اور آج تک جتنی کتاب حیات الانبیاء بہقی کے نسخے ہیں، کسی نسخہ میں بھی بہقی نے اس کو صحیح نہیں کہا۔ باقی نقل کر رہے ہیں کہ بہقی نے اس کو کیا کہا ہے؟ صحیح، لیکن بہقی کی کتاب میں تصحیح موجود نہیں ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ بہقی کا استدلال کرنا یہ صحت کی دلیل ہے۔ ہم کہتے ہیں پھر صرف اس سے بہقی نے استدلال نہیں کیا، وہ جو دوسری سات ذکر کی ان الانبیاء لا یترکون فی قبورہم بعد 40، وہ بھی سات اس نے ذکر کی۔ اگر استدلال صحت کی دلیل ہے تو پھر یہ بھی صحیح ہے اور وہ بھی صحیح ہے۔ پھر مطلب یہ ہوگا کہ 40 دن تک نبی قبروں میں ہوتی ہیں، پھر نبی قبروں میں ہوتی کوئی نہیں، پھر تو جان ہی چھوٹ گئی، پھر تو تمہارا کافر ہونا مسلم بین الفریقین ہو گیا کہ جب انبیاء قبروں میں ہے ہی نہیں تو وہاں سما کا عقیدہ رکھنے والا وہ دور سے سما کا قائل بنے گا۔ وہاں جب نبی ہے ہی نہیں، لا یترکون فی قبورہم، اللہ کرے تمہیں سمجھ آئی ہو۔ تو بہقی حضرت نیلوی شاہ صاحب نے چیلنج کیا تھا مولانا سرفراز کو، اور ایک بات اور بھی لکھی ہے ندائے حق میں۔ ندائے حق کی جو دوسری اور تیسری جلد ہے اس کا مطالعہ کرو۔ تو حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے چیلنج کیا تھا کہ مولانا سرفراز میں ہمت ہے تو بہقی سے تصحیح پیش کر، اور باقی جتنے ہیں وہ کہتے ہیں بہقی نے صحیح کہا۔ تو ان سے غلطی ہوئی ابن حجر سے، اس نے لکھا تو باقی اس کے ناقل ہیں، نقل در نقل، اور غلط پھر نقل میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ چلتا رہتا ہے، اس کی تو لاکھوں مثالیں ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ ہے للڑ پارٹی سے، حضرت نیلوی شاہ صاحب چلے گئے، ایک بات انہوں نے لکھی، کہتے ہیں کہ اب تک کو تو نہیں ہے لیکن یہ ہوشیار لوگ ہیں، ہو سکتا ہے کسی پریس سے شائع کر کے تو سنے تبا لکھ دیں 300 ہجری۔ تو یہ ایسے ہوشیار لوگ ہیں، لیکن ابھی تک یہ ہمت بھی نہیں ہوئی۔ تو بہقی نے تصحیح نہیں کی، بس ساری نہیں درد کہاں، یہ سارے حوالے ختم۔ یہ روایت نصوص سریہ قطعیہ کے خلاف ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و، تو قبریں مردوں کے لیے یا زندوں کے لیے؟ او مفصل آیت پڑھ چکی ہو، تابعین سے آج تک اس کا معنی یہی کیا گیا، ظاہرھا للاحیاء و بطنھا لل، اور وہاں پر میں نے کہا تھا آپ کو لفظ قبروں کے دکھائے کہ قبروں مردوں کے لیے، اور روایت کہہ رہی ہے کہ کیا ہے؟ یا زندہ کے لیے۔ تو یہ سری اس نسکتی کے خلاف، فجم سے کلتی کے بھی خلاف، انکم بعد ذالک لمیتون کے بھی خلاف، اور صحیح احادیث کے بھی خلاف۔ یہاں یہ ماسٹر اکاڑوی کہتا تھا کہ چلو حدیث ہم نے ضعیف پیش کی، تم اس کے مقابلے میں ضعیف حدیث پیش کرو کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں، تم ضعیف پیش کرو۔ اچھا ہے سمجھدار، یہ نہیں کہتا کہ تم آیت پیش کرو، اسے پتہ ہے آیت کہی تجھے 100 کے قریب پیش کر دیں گے، کہتے تم ضعیف حدیث، مطالبہ دیکھو ضعیف حدیث کا، چلو آج تمہیں صحیح حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ بخاری دیکھو، آپ نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم
اچھا، اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم لا تتخذوها قبورا، گھروں میں نماز پڑھا کرو، گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بخاری۔ اس کا معنی سب شارحین نے لکھا اے لا تکونوا کالموتى الذین لا یصلون فی بیوتہم وہی القبور، وہی القبور۔ کیا معنی؟ گھروں میں نماز پڑھو، اگر گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تو گھر مثل قبر کے بن جائیں گے۔ کل موتا، اور موتا کون ہوتے ہیں؟ الذین لا یصلون فی بیوتہم وہی القبور، مردوں کے گھر قبریں ہیں اور وہ جیسے قبروں میں نمازیں نہیں پڑھتے۔ تو اب یہ صاف اس حدیث کا معنی سب شارحین نے یہی کیا، بخاری کے حاشیہ پر بھی یہی ہے، اور فرمایا ان القبور مساکن الاموات الذین سکتا، یہ دوسرے قاف کے ساتھ ہے، انہم التکلیف فلا یصلی فیہا۔ طیبی نے یہی معنی کیا کہ قبور مساکن الاموات ہے، مساکن الاحیاء نہیں، اور مساکن الاموات جو ہیں ان سے تکلیف اٹھ گئی، پس وہ قبروں میں نماز نہیں پڑھتے۔ اگر تم گھروں میں نماز نہیں پڑھو گے تمہاری قبریں گھر مثل قبروں کے بن جائیں گے۔ اور یہی لکھا ہے لا یمکن التعبد فیہا، قبروں میں عبادت ممکن ہی نہیں، لا یمکن التعبد فیہا، ممکن ہی نہیں۔ ریاض الصالحین۔ بس یہ یہاں تک بعض باتیں میں نے عرض کر دی۔ شبہ نمبر 8۔ اچھا، ایک اور بات بھی سن لو ضمناً، اس روایت کا ایک اور معنی بھی کیا گیا، اگر وہ معنی کریں تو نصوص سے اس کی مخالفت اڑ جائے گی۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب نے کیا، فیض الباری میں فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس سے حیات بیان کرنا مقصد نہیں، بلکہ مقصد المقصود ان ارواح الکمل لا یتعطل عن الاموال عن الاعمال۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کاملین کی ارواح اعمال سے معطل نہیں ہوتی۔ اس حدیث کا یہ معنی نہیں کہ قبر کے اندر زندہ ہوتی، اس کا مقصد یہ ہے۔ یہ فیض الباری میں اور یہ مسلک المنصور میں اس کی پوری عبارت دیکھ لو، وہاں میں نے نقل کی ہے پوری بحث۔ تو ایک دوسرا، نصوص قطعیہ میں جب یہ طے ہو گیا مسئلہ کہ ایسی حیات تو قیامت تک نہیں کہ روح جسم میں ہو یا جسم کے ساتھ تعلق ہو کہ جسم میں قیام و قعود کی طاقت پیدا ہو جائے، یہ مسئلہ منسوخ ہے۔ اب اس کے علاوہ کوئی حیات ہو، دیکھیں نا میری طرف توجہ کریں، اس کے علاوہ کوئی حیات ہو جو اس منصوص قطعی کے مقابل نہ آئے، یعنی روح بدن میں بھی نہیں، روح کا تعلق کے تصرف بھی نہیں۔ اس روایت میں کہیں ہے روح بدن میں ہے یا روح کا تعلق کے تصرف بدن میں ہے، تو یہ دو چیزیں تو منصوص قطعی ہے کہ میت میں نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی حیات ہو یا صلات ہو ہم اس کے نہیں منکر، کیونکہ پھر حیات بھی ہوگی جو لا یزیل عن المیت اسم المیت، میت کے حال کے مطابق، صلات بھی ہوگی زندوں والی نہیں، میت کے حال کے مطابق، جیسے ام من شیء الا یسبح بحمدہ، تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ روح واپس آ گئی یا روح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ ہے، یہ چیز منصوص قطعی کے خلاف ہے، یہ معنی روایت کا نہیں لے سکتے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی حیات یا کوئی صلات جو من شان میت کی شان کے لحاظ سے ہے جو اس منصوص قطعی سے نہ ٹکرائے وہ لے لو، ہمارا اس میں جھگڑا ہی نہیں ہے۔
کوئی سمجھ نہیں. یہ بات میں کئی چیزیں آئی ہیں، اب اس کو گڑبڑ نہیں کرنا، ہر چیز کو الگ الگ رکھو اور فیرنگ دیکھ کر. اس کے بعد آ گیا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی. توجہ ہے میری طرف. طرز استدلال یہ ہے کہ جو میری قبر پہ درود پڑھے، سلام پڑھے، اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے اور میں مسلم کا سلام سن کے جواب دیتا ہوں. معلوم ہوتا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے، تو زندہ ہے تو رد اللہ کا کیا معنی ہے پھر؟ لیکن انہوں نے ٹانگ اڑانی ہے، موقع ملے یا نہ ملے. کسی نے پوچھا تھا تیرا پیٹ ٹیڑھا ہے، اس نے کہا چھوڑ، روٹی تو بہترین جہاں پر رکھتا ہے، ٹیڑھا ہو جا کچھ. تو ان بیچاروں کی وہی حال ہے، دو اور دو چار روٹیاں اب گئے. الجواب، جواب یہ ہے کہ یہ روایت کوئی رضاخانی پیش کرے تو کچھ دکھ بنتا ہے، کیونکہ یہاں پر ما من احد نکرہ تحت النفی ہے اور عموم افراد اور عند القبر کا کوئی تذکرہ دیکھو ہے کہیں؟ عند القبر کی قید ہے کہ انشاءاللہ میں احزاب میں ذکر کروں گا. درود کے متعلق 3 گروہ ہیں، 3 قسم کی روایات ہیں. تو کوئی بریلوی استدلال کرے یا عند القبر کی کوئی بات نہیں. اس میں تو ما من احد نکرہ تحت النفی، کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو، جب درود پڑھے میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں مسلم کا جواب دیتا ہوں. تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ بریلویوں والے دلیل ہے، تم اس میں ڈاکہ نہ ڈالو. یہ وہ پیش کر سکتا ہے جو ہر ایک مسلم کے درود کے سماع وغیرہ کا قائل ہو. ایک. دوسرا، اس روایت میں ذرا تلاش کرو کہاں سننے کے بات ہے. وہ کہتے ہیں حتی اردہ بھی آیا ہے، تو ہم کہتے ہیں حتی اردہ کا سبب صرف سماع نہیں، ابلاغ بھی ہے. کوئی آپ کو نہیں سمجھے. حتی اردہ علیہ السلام، تو حتی اردہ کا سبب سماع صرف نہیں ہے، اس کا سبب ابلاغ بھی ہے. تو سماع کیسے ثابت کرو گے؟ روایت میں تو سماع ہے ہی کوئی نہ، عند القبر کوئی نہیں، عام ہے، اور سماع کا لفظ بھی کوئی نہیں جو ما بین نزاع ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ ایک. دوسرا، یہ آپ کی زندگی کا کلام ہے یا بعد وفات کی؟ اگر زندگی کا کلام ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ زندگی میں بھی آپ کی روح بدن میں نہیں تھی جب تک کوئی مسلم سلام نہ کرتا. سنو سنو سنو، ما من احد، کوئی نہیں تم پہ جو مجھ پہ سلام کرے مگر اللہ میری روح کو لوٹا دیتا ہے. اگر یہ رسول پاک کی زندگی کا کلام ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ زندگی میں بھی آپ کی روح بدن میں نہیں ہوتی تھی جب تک کوئی سلام نہیں کرتا تھا. کوئی سلام کرتا تھا تو روح لوٹتی تھی. حالانکہ یہ سریع البطلان ہے. اور اگر موت کے بعد کا کلام ہے تو حدیث رسول نہیں ہے. ان سے ذرا پوچھو یہ کلام کب کہے؟ قبل از موت ہے یا بعد از موت؟ دونوں صورتوں میں کلام رسول نہیں ہے. کتنی چیزیں آ گئی؟ 3. چوتھا، یہ روایت رد اللہ علی روحی، اس کا معنی متعین کرو. ابن حجر سبکی
نے اس کے 15 احتمال لکھے. کتنے لکھے؟ یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی ہو سکتا ہے، یوں بھی، کیونکہ اس پر اشکال آ رہا تھا کہ رد اللہ کا معنی سری نص کے بھی خلاف ہے، حدیث کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ فیم سے کلتی قضا علی الموت کے خلاف ہے. اور دوسرا حضرت صدیق نے فرمایا تھا لا یجمع اللہ علیک الموتتین، اللہ تجھ پہ 2 موتیں جمع نہیں کرے گا. اگر جہاں ہر مسلم کے سلام کے وقت جواب دیں تو پھر تو دن میں کروڑوں موتیں آتی ہیں اور کروڑوں حیاتیں. روح آئی گئی آئی گئی آئی گئی آئی گئی. تو اس لیے اس اشکال سے بچنے کے لیے 15 احتمال حضرات نے ذکر کیے. اور اذا جاء الاحتمال، یہ نانوتوی صاحب نے آب حیات میں لکھا ہے، کیونکہ آپ کی تو پھر یہ جو لوگ ہیں نا آپ کے ساتھ، یہ بدیہات میں بھی آپ سے جھگڑا کریں گے. آپ کہیں گے اذا جاء احتمال بتا، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ مسلمات کے بھی منکر ہے. کہ نانوتوی صاحب نے لکھا ہے آب حیات میں، بزرگوں نے لکھا ہے. یہ قرآن سے اتنے نہیں خاموش ہوتے جتنا بزرگوں سے ہوتی. تو 4 باتیں. 5ویں بات، اس روایت میں جو 15 احتمال ہیں صحیح احتمال بھی لکھے گئے ہیں. سبکی نے بھی، سجوتی نے، ابن حجر نے. اب ذرا بات سمجھو. صحیح احتمال یہ لکھا کہ روح کے اطلاق 3 ہیں، قرآن اور جس سے حیات ہے، اور رحمت اور ثواب. ان میں ایک جواب یہ لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی مسلم سلام کرتا ہے تو اللہ ثواب مجھ تک پہنچا دیتا ہے. اللہ اس کا ثواب مجھ تک، بولو. یہ الحابی للفتاوی جلال الدین سیوطی نے 15 احتمالوں میں سے ایک یہ احتمال بھی لکھا. تو ہم کہتے ہیں الراس بالعین، یہ احتمال جو ہے یہ کسی نص کے خلاف بھی نہیں، اور یہ بالکل سمجھ آنے والی بات بھی ہے، اشکال بھی نہیں، اور مطلب واضح ہے کہ جب کوئی مسلم سلام پڑھتا ہے تو اللہ تعالی پیغمبر تک اس کا ثواب پہنچا دیتی ہے. اور اردہ کا معنی آپ کا جو ابو داؤد ہے نا پاکستانی چھاپا، اس کے بین السطور میں لکھا ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب مسلم کو فیض پہنچتا ہے. اب نہ کوئی روح لوٹانے والی بات ہے، نہ سننے والی بات ہے، تو اس موضوع سے روایت متعلق ہی نہیں رہتی. اور یہ توجیہ موجود ہے. کتنی باتیں؟ 5. 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے اور منقطع ہے، اس لیے قابل استدلال ہے ہی نہیں. ضعیف حدیث سے عقیدہ ثابت ہوگا؟ یہ 5 باتیں سمجھنے کے بعد آپ کے پاس جو لکھا ہے اس کو پڑھ لو. یہ 5 گڑبڑ نہیں کرنی. ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی، ابو داؤد جلد 1 صفحہ 269. گزارشات. نمبر 1، نکرہ تحت نفی سرکا از بریلویت نہ دلیل شما، کہ یہ بریلویوں کی دلیل بن سکتی ہے، تمہاری دلیل نہیں بن سکتی، کیونکہ اندر قبر کا کوئی ذکر اذکار نہیں ہے. نکرہ تحت نفی عموم افراد کے لیے. نمبر 2، خبر واحد کو عقائد کی بنیاد بنانا، اصول اہل سنت سے خروج. نمبر 3، اس کا راوی یزید ابن عبداللہ ابن قسید یہ کبھی نہیں. جلاء الافہام صفحہ 22 فرماتے ہیں سال تو شیخنا
ان یزیدہ، میں نے اپنے شیخ امام ابن تیمیہ سے پوچھا یزید بن عبداللہ کے بارے میں، ان ابی ہریرہ فقال، شیخ نے فرمایا ما کان ادرکہ، عبداللہ ابن یزید ابن عبداللہ نے حضرت ابو ہریرہ کو پایا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، وہو ضعیف ففی سماعہ نظر، یہ خود ضعیف ہے اور اس کا حضرت ابو ہریرہ سے سماعی محل نظر ہے، اس نے حضرت ابو ہریرہ کا زمانہ ہی نہیں پایا، یعنی یہ روایت منقطع ہے۔ اور امام احمد فرماتے ہیں کہ یزید بن عبداللہ یہ لا، اور دوسرا راوی ہے حمید ابن صخر، لا اقربہما، میں تو روایت کرنا دور کی بات، ان کے قریب جانے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں، ان کے پاس جانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ کتاب العلل صفحہ 376 جلد 1۔ اور ابو حاتم رازی فرماتے ہیں لیسا بالکبی، یہ کبھی راوی نہیں، ضعیف ہے۔ الجرح والتعدیل صفحہ 274 جلد 7، میزان الاعتدال صفحہ 439 جلد 4، مغنی فی الضعفاء صفحہ 78 جلد 1، دیوان الضعفاء صفحہ 343۔ سمجھ گئے کہ نہیں کہ یہ روایت ہی ضعیف ہے، قابل استدلال ہی نہیں۔ اب ذرا دلائل کا جائزہ بھی لیتے ہو، بریلویوں کے دلائل بھی آپ نے دیکھے، شیعوں کے بعد استدلالات بھی دیکھے، اور ان للڑ یتیموں کے بھی دیکھو۔ ہاں، ان بیچاروں کو ٹانگ اڑانے کی جگہ بھی نہیں۔ آگے فرمان نبوی ہونا ناممکن ہے، اگر تکلم در حیات تو رد اللہ روحی غلط، اور اگر بعد الممات تو حدیث کیسے؟ سمجھ جاؤ گے جو مشکل ہے۔ اور اصول مناظرہ یہ ہے کہ الدلیل یتمسک بہ اذا سلم من المعارض، کہ جب دلیل اس سے استدلال صحیح ہوتا ہے، یہ شاہ عبد العزیز نے تحفہ اثنا عشری میں یہ ضابطہ لکھا ہے مناظرے کا، فرماتے ہیں کہ یہ یاد کر لو، یہ بڑا کام آئے گا۔ بالدلیل یتمسک بہ اذا سلم من المعارض، دلیل سے استدلال تب ہوگا جب معارض سے خالی ہو، اور اس کا معارضہ نصوص قطعیہ یمسک التی لا یجمع علیک الموتتین وغیرہ سے۔ نمبر 3، حدیث کے متن میں 15 احتمال، جن میں چند یہ بھی ہیں کہ المراد بالروح الملک، کہ روح سے مراد فرشتہ ہے، انہ یبلغہ السلام، وہ پہنچاتا ہے سلام، المراد بالروح الرحمہ الحادثہ من ثواب الصلاۃ، کہ روح سے مراد وہ رحمت ہے جو نازل ہونے والی ہے ثواب صلاۃ سے، فتح الباری الحاوی للفتاوی وغیرہ سب میں۔ کتنے شبہات آگے؟ 8۔ شبہ نمبر 9، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ ہاں، دلیل آ گئی ہے، یہ دلیل ہماری ہے، اس کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ اس کی کوئی دلالت ہے صحیح مابین نزاع کے ساتھ؟ روح واپس آ گئی، یا تعلق ہے، یا قبروں میں زندہ ہیں؟ اللہ نے حرام کیا نبیوں کے جسموں پر۔ ایک اور بات بتاؤں، چلو تھوڑی سی بات کر لیتی۔ اجساد الانبیاء، انبیاء یہاں کس کو کہا گیا؟ اندر دیکھو، حرم علی الارض،
اجساد الانبیاء، اس حدیث میں ارواح کس کو کہا گیا؟ انبیاء، ارواح کو۔ اس حدیث میں انبیاء کا اطلاق ہوا ہے، ارواح پر بزرگوں۔ ابھی افطاری کا ٹائم قریب ہے نا، اور مسئلہ گڑبڑے۔ اجساد الانبیاء، نبیوں کے جسم، تو نبی کس کو کہا گیا؟ روح کو۔ یار مضاف مضاف الیہ غیر غیر نہیں ہوتے؟ تو جب اجساد الانبیاء ہے، اجساد مضاف ہے، الانبیاء مضاف الیہ ہے، تو نبیوں کے اجسام، تو نبی کا اطلاق ارواح پہ ہی ہوگا نا۔ آج تو ٹھنڈ ہے، آج تو خشکی نہیں ہونی چاہیے، میرا خیال ہے اب خشکی اوپر تک پہنچ چکی ہے۔ ہاں، تو اس حدیث میں انبیاء کس کو کہا گیا؟ ارواح کو۔ اور ارواح پر انبیاء کے اطلاق سے یہ للڑ ایسے بھاگتے ہیں جیسے کوے کو شیشہ دکھا دیا جائے اور بدکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ان کو کہو پہلے یہ تو فیصلہ کر لو کہ انبیاء کا اطلاق ارواح پہ ہوا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ متصف بالنبوت روح ہے۔ اچھا خیر، یہ تمہارے بس کا مسئلہ نہیں ہے، آگے چلو۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل، ہم کہتے ہیں یہ ہماری دلیل ہے، بات سنو۔ امتی زندہ ہو، اس کا جسم بھی مٹی نہیں کھاتی۔ امتی زندہ ہو، اس کا جسم بھی مٹی۔ اصحاب کہف 309 سال تک زندہ رہے، لیکن ان کا وجود بھی مٹی نے نہیں کھایا۔ امتی زندہ ہو، اس کا وجود بھی مٹی نہیں کھاتی، اور نبی زندہ ہو اور مٹی نہ کھائے تو کوئی کمال نہیں۔ توجہ ہے، نبی زندہ ہو مٹی نہ کھائے تو کوئی کمال، کمال تب ہے کہ امتی مر جائے، اس کا وجود مٹی کھا جائے، اور نبی کا موت کے بعد بھی جسم محفوظ رہے، یہ کمال بنتا ہے، یہ خصوصیت بنتی ہے۔ پھر یہاں پر مشتق پہ حکم لگایا گیا۔ حفظ اجساد کی علت نبوت ہے، حفظ اجساد کی علت حیات نہیں ہے۔ کیا حکم لگائے؟ یہ بات حضرت قاضی صاحب کی ہے، ہاں میری نہ سمجھنا، حضرت قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ کا یہ نقطہ ہے، زبردست نقطہ ہے۔ قاضی صاحب نے لکھا کہ تم کہتے ہو نبی کے اجسام زندہ ہیں، تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ علت کیا ہے؟ تم کہتے ہو علت حیات ہے، جبکہ اصول میں طے شدہ ہے مشتق کا پر حکم مادہ اشتقاق علت ہوتی ہے۔ تو حرم ان اللہ حرم علی الارض حرم اجساد الانبیاء، تو یہاں اجساد الانبیاء میں اللہ نے، نبی پاک نے خود علت بیان کر دی، علت نبوت ہے، علت حیات نہیں ہے۔ حفظ اجساد کی علت نبوت ہے، حفظ اجساد کی علت حیات نہیں ہے، تو یہ اندر موجود ہے، باہر سے علت تلاش کرنے کا کیا ماننا؟ پھر ہم دکھاتے ہیں جسم محفوظ ہے لیکن حیات نہیں، حضرت عزیر، حضرت سلیمان، باوجود جسم کے محفوظ ہونے کے جسم حیات جسم میں نہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ حفظ اجساد کی علت حیات نہیں ہے، حفظ اجساد کی علت نبوت ہے۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، یہ روایت ہمارے نظریہ کی زبردست دلیل ہے، کیونکہ اگر روح جسم میں ہو اور جسم محفوظ رہے، یہ کمال یا خصوصیت نہیں،
کمال تب بنتا ہے کہ جسم میں روح نہ ہو اور پھر بھی جسم محفوظ رہے۔ نیز حفظ اجساد حیات دنیاوی کی دلیل ہرگز نہیں۔ دیکھیں حضرت عزیر، حضرت سلیمان اور آپ کا دفن سے قبل 3 دن تک وجود محفوظ رہا، لیکن اس میں حیات دنیاوی نہیں تھی۔ معلوم ہوتا ہے جسم کی حفاظت حیات دنیاوی کی دلیل ہرگز نہیں ہے۔ چلو یہ انشاءاللہ آج رات کو یا کل صبح یہ پورا کر لیں گے۔ وہ حاضری کہتے ہیں کہ ان اللہ حرم الرزاق